اس کی بھی بات کروں گا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے ہماری عزتیں اور ہمارا وقار سلامت اور برقرار ہے۔ اگر یہ ملک نہ بنتا تو آپ ذرا تصور کریں کہ ہندوستان میں یا کسی بھی اور دوسرے ملک میں جہاں کوئی مسلمان کھلے عام کسی بھی جگہ مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی جرت کرتا ہے تو ان کی پولیس، ان کی فوج ان کو آ کر روک لیتی ہے۔ تمہارے اس ملک میں خدا کی قسم تمہیں کوئی پولیس نہیں روکے گی۔ روڈ کے کسی کنارے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، اپنی دیہات اپنی کھیتوں میں کسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، بازاروں میں کھڑے ہو کر کسی چوراہوں میں کھڑے ہو کر تمہیں کوئی بندہ نہیں روکے گا، بلکہ خوش ہوگا، ویڈیو بنائے گا کہ وہ یار دیکھ کتنا اللہ کا محبوب بندہ ہے کہ اتنی بھیڑ کے اندر بھی وہ نماز نہیں چھوڑ رہا۔ یہ ہمارے اس ملک کی اور ہمارے اکابرین کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ آج اس ملک کو ہماری ضرورت ہے، ہماری فوج کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم بندوقیں نہیں اٹھا سکتے تو اپنی مبارک ان گناہگار زبان سے ان کے لیے یہ جملے تو کہہ سکتے ہیں کہ فوج ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کا ہر ادارہ جو پاکستان کی سلامیت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے جہاں جہاں کام کر رہا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنے دیس، اپنے ملک، اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس لیے جو بھی افواہیں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے کانوں تک ڈالی جا رہی ہیں ان پر ہرگز کان نہ دھریں۔ میرے نبی کا فرمان سنیں۔ میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ملک کے حکمرانوں کے ساتھ، چاہے وہ جیسا بھی حکمران ہو یار، اس حکمران کے ساتھ وفاداری کرتا ہے اور اس وفاداری کے نتیجے میں اس کو شہادت کی موت مل جاتی ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ یہاں نہیں دیکھا جاتا کوئی اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا کسی کا بھی ہے۔ میرے نبی کے الفاظ ہیں کہ جو اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہمیں حکمران ملتے ہیں۔ تو برائے کرم اپنے ملک کو اس وقت ہماری ضرورت ہے اور آپ سب بچے بچے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ غزوہ ہند میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ اسی سرزمین سے اٹھے گی اور اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اب جس بندے کو اپنے بچوں کی پڑی ہے، ہمارے کاروبار نے کیو سی ماڑی پیو نہ تے ماڑی ترینتی نے کیو سی، تو پھر وہ گھر ہی بیٹھا رہے گا، وہ اس طرح بزدلانہ موت ہی مرے گا۔ اور جس کے دل میں شہادت کا جذبہ ہے، جس دل میں پاکستان کی محبت ہے، اپنے ادارے اپنے فوج کی محبت ہے، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آج اگر ہمارے اس ملک کو ہماری ضرورت ہے تو ہر نوجوان، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ علامہ اقبال نے کیا خوب الفاظ کہے تھے، اور یہ حدیث کے جملے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو یعنی میرے اور آپ کے نبی کو ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو معطر ہوائیں جو میرے نبی کو حاصل ہوئی ہیں وہ جہاں سے آئی ہیں، وہ ہندوستان پورے خطہ پٹوہار اور یہ سارا پاکستان کا ایریا جب الگ الگ نہیں ہوا تھا تو یہ اس سرزمین کی طرف اشارہ تھا میرے نبی کا۔ تو یہ ملک تو وہ ملک ہے کہ جس میں اکابرین آرام فرما رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ان کے خلیفہ، ان کے مرید اس دنیا میں اور اس پاکستان میں آرام فرما رہے ہیں۔ داتا علی حجویری جیسے عظیم القدر لوگ اس دھرتی میں آرام فرما رہے ہیں۔ گولڑے شریف پیر مہر علی شاہ جیسی ہستی، پیر نصیر الدین شاہ صاحب جیسی ہستی، بنگالی شریف سے جتنے بھی معلقین ہیں وہ آرام فرمانے والے ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس ملک کو اللہ رب العزت نے کیا کچھ عطا فرمایا۔ اس لیے
ایک اور شعر مجھے بڑا اچھا لگا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ شعر فرماتا ہے کہ عظیم قائد بپھر گئے تو وطن کی ساری فضا لڑے گی۔ میرا شعری ذوق تھوڑا کمزور ہے لیکن آپ قبول فرمائیے گا الفاظ۔ عظیم قائد بکھر پڑے تو وطن کی ساری فضا لڑے گی، یہ پاک دھرتی کا عزم ہے کہ جفا گروں سے وفا لڑے گی۔ کوئی تو کافر سرشت دشمن کو یہ حقیقت تو بتائے شوکت، رکا ہوں جان بوجھ کر، کوئی کافر سرشت دشمن کو یہ حقیقت تو بتائے کہ نشان حیدر کے وارثوں سے بتوں کی اولاد کیا لڑے گی۔ نشان حیدر کے وارثوں سے بتوں کی اولاد کیا لڑے گی۔ آخر میں آ کر ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے۔ آپ بولیں گے استاد جی آپ تسی بڑا عجیب کرنے پہ ہو، اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے ملک، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آج کیوں ہوں کہ میرا ملک سلامت ہے۔ میں آرام کی نیند سوتا ہوں تو میرے پاک جوان جتنے بھی ہیں وہ بارڈروں پر موجود ہیں۔ ہم سب کو ان کی ضرورت ہے، ان کو ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے وہ فلانی کا پارٹی کا ہے تو فلانی کا، لہٰذا میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا، یہ چھوڑیں ان باتوں کو۔ اب ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے۔ پاکستان 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 وما علینا الا البلاغ۔